تو امت کا یہ اس میں ہے اتفاق کہ نبی کی بیویاں قرآن کی نص سے اہل بیت ہیں، بلکہ حدیث میں حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو رسول اللہ فرمایا کون ہے جو یہ اس کو سمجھائے، جو یہ بڑا یہ بہتان کھڑا کر رہا ہے میرے اہل بیت کے بارے میں، تو وہاں عائشہ کو اہل بیت یہ کہا گیا پہلے۔ میرا خیال یہ ہے کہ امت میں اکثریت نے کبھی کسی نے انکار نہیں کیا اہل بیت رسول کی بیویاں ہیں قرآن کے نص سے، اور وہ دعا حدیث کی وجہ سے وہ بھی شامل ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ مخصوص ایک گروہ نے پہلے تو رسول کی بیویوں کو نکالا، اور آگے اگر ہم ان کا مفہوم دیکھیں نا اہل بیت کا تو وہ بڑا عجیب قسم کا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں اہل بیت سے خارج ہیں سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ذرا دیکھنا موقف ان کا، یہ صرف رسول کی بیویوں کو نہیں خارج کرتے، باقیوں کو بھی خارج کرتے۔ اچھا رسول کی بیٹیاں جو ہیں نا وہ صرف فاطمہ اہل بیت میں ہیں، اور جتنے داماد ہیں آپ کے ان میں صرف علی اہل بیت۔ اچھا پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد آپ نے شادیاں کی، اور بھی بیٹے ان کے نام ابوبکر، عمر، عثمان رکھے، وہ سارے اہل بیت سے خارج ہیں، صرف حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ اہل بیت میں۔ اچھا ان کی شقی بہن ام کلثوم وہ اہل بیت میں نہیں ہے کیونکہ وہ عمر کی بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا پھر آگے چلے، حسن اہل بیت میں ہیں رضی اللہ، لیکن حسن کی پوری اولاد اہل بیت سے خارج ہے۔ اچھا پھر آگے چلے، حسین اہل بیت میں ہیں، اور ان کی ساری اولاد میں سے صرف زین العابدین جو ہیں وہ اہل بیت میں ہیں، اور زین العابدین کی پوری اولاد میں سے صرف باقر اور ان کی پوری صرف جعفر صادق، اور جہاں 12 پورے ہو گئے یہ تو کوئی نہ دلیل نہ اخلاق ہے، یہ تو ایک جانبداری ہے یا تعصب ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے ازواج مطہرات کو نکالا، اور پھر آگے اہل بیت میں بھی انہوں نے کانٹ چھانٹ کی۔ تو یہ جو نا یہ قرآن حدیث یا دلائل نہیں بلکہ اپنے رجحانات یا میلانات ہیں۔